بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیس نامہ جلد 1، مؤلف دانشمند محترم محسن غفاری۔ ٹاپک 116، شیطان کا مشاہدہ وسوسہ۔ شہید محراب آیت اللہ دستغیب شیرازی فرماتے ہیں، اگر کوئی یہ کہے کہ چونکہ میں اپنی آنکھوں سے شیطان کو نہیں دیکھ پاتا ہوں کہ اس کے فریب میں آ کر پیروی نہ کروں، تو جواب دینا چاہیے کہ صحیح ہے کہ تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو، لیکن اس کے کاموں کو تو سمجھ رہے ہو۔ وسوسہ شیطان کا انتہائی اہم کام ہے۔ جس وقت تم یہ دیکھو کہ گناہ اور شر کا خیال تمہارے اندر پیدا ہو رہا ہے تو سمجھ لو کہ ابلیس کا وسوسہ ہے۔ اس گھڑی اپنے حواس جمع کر لو کہ کہیں اس سے دھوکہ نہ کھا جاؤ۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنے نفس پر اعتماد کرنا شیطان کی محکم ترین مہلتوں میں سے ہے۔ ٹاپک 117، شیطان کی خوشی اور غم بعثت۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، ابلیس نے 4 مرتبہ نالہ و فریاد کی۔ ایک، اس کا پہلا نالہ و فریاد اس وقت بلند ہوا جب وہ رحمت خدا سے دور ہوا۔ دوسری فریاد اس وقت بلند ہوئی جب اسے زمین پر اتارا گیا۔ تیسری فریاد اس وقت گونجی جب پیغمبروں کے نور ہدایت کی خاموشی کے قریب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ اور 2 مرتبہ ابلیس خوشی کی زیادتی کی وجہ سے چیخا۔ پہلی مرتبہ جب جناب آدم نے ممنوع درخت کا میوہ کھایا، دوسرے اس وقت جب حضرت آدم کو جنت سے نکال باہر کیا گیا۔ ٹاپک 118، ذبح اسماعیل کا واقعہ، وسوسہ نفس کو سنگسار کرنا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے صاحبزادے جناب اسماعیل کو منی کی طرف لے کر چلے تو شیطان ایک بوڑھے کی شکل میں آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا، اے ابراہیم، اپنے بیٹے کو کہاں لے جا رہے ہو؟ فرمایا، میں قربان کرنا چاہتا ہوں۔ ابلیس نے کہا، تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو جس نے پلک جھپکنے کی مقدار برابر بھی خدا کی نافرمانی نہیں کی ہے؟ ابراہیم نے کہا، خدا نے مجھے اس کا حکم دیا ہے۔ ابلیس نے کہا، نہیں، یہ حکم تمہیں شیطان نے دیا ہے۔ ابراہیم نے کہا، وائے ہو تجھ پر، جس ذات نے مجھے اس مقام تک پہنچایا ہے اس نے مجھے اس کام کا حکم دیا ہے۔ ابلیس نے کہا، خدا کی قسم، شیطان کے علاوہ کوئی تم سے اس کام کے لیے کہہ ہی نہیں سکتا۔ پھر ابراہیم نے کہا، خدا کی قسم، میں تجھ سے بات ہی نہیں کروں گا، اور آپ منی کی طرف بڑھ گئے۔ ابلیس نے اپنی گفتگو جاری رکھی اور اس نے کہا، اے ابراہیم، تم چونکہ لوگوں کے رہبر و پیشوا ہو، اگر تم نے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا تو دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی اپنے بیٹوں کو ذبح کرنے لگیں گے۔ لیکن ابراہیم نے اس کی باتوں پر کوئی توجہ نہیں دی اور اپنے کام میں لگے رہے۔ ایک دوسری روایت کے اعتبار سے نقل ہے کہ حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو اپنا خواب بتانے سے پہلے فرمایا، میرے بیٹے، رسی اور چھری لے لو تاکہ اس درے میں جا کر ایندھن اکٹھا کریں۔ جب وہ لوگ چل دیے تو ابلیس بوڑھے آدمی کی شکل میں ابراہیم کے سامنے آیا تاکہ انہیں اس کام کی انجام دہی سے روک دے۔ اسی لیے اس نے ابراہیم سے کہا، اے بوڑھے آدمی، یہاں کیا کر رہے ہو؟ ابراہیم نے فرمایا، مجھے اس درے میں کام ہے، وہیں جا رہا ہوں۔ ابلیس نے کہا، خدا کی قسم، مجھے لگ رہا ہے کہ شیطان نے تمہیں خواب میں اپنے بیٹی کی قربانی کا حکم دیا ہے اور تم اسے قتل کرنے جا رہے ہو۔ جناب ابراہیم نے شیطان کو پہچان لیا اور اپنے سے دور بھگا دیا اور کہا، اے خدا کے دشمن، دور ہو جا۔ خدا کی قسم، جس بات کا مجھے حکم ملا ہے اسے انجام دوں گا۔ جب ابلیس ابراہیم سے مایوس ہو گیا تو جناب اسماعیل کے پاس آیا جو اپنے باپ کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ ان سے کہا، تمہیں پتا ہے کہ تمہارے باپ تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ اسماعیل نے کہا، اس درے میں ہم ایندھن جمع کرنے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا، خدا کی قسم، وہ تمہیں قتل کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ اسماعیل نے پوچھا، وہ کیوں؟ اس نے کہا، وہ سمجھ رہے ہیں کہ خدا نے انہیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ جناب اسماعیل نے جو جواب دیا، تو جس بات کا حکم ان کے پروردگار نے دیا ہے انہیں اسے ضرور انجام دینا چاہیے، اور میں بھی ان کا دل و جان سے موتی و فرما بردار ہوں۔ ابلیس جناب اسماعیل سے بھی مایوس ہو گیا تو مکہ میں جناب حاجرہ کے پاس آیا، ان کے گھر آیا اور کہا، تمہیں پتا ہے ابراہیم اپنے بیٹے کو کہاں لے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا، ایندھن جمع کرنے کے لیے لے گئے۔ اس نے کہا، نہیں، انہیں قربان کرنے کے لیے لے گئے۔ حاجرہ نے کہا، نہیں، وہ ہرگز ایسا نہیں کریں گے کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو بہت زیادہ چاہتے ہیں۔ ابلیس نے کہا، لیکن ان کا خیال ہے کہ خدا نے انہیں اس کام کا حکم دیا ہے۔ حاجرہ نے فرمایا، اگر ان کے پروردگار نے اس کا حکم دیا ہے تو ہم سب اس کے حکم کے آگے تسلیم ہیں۔ ابلیس غیظ و غضب کی حالت میں وہاں سے چلا گیا اور حضرت ابراہیم کے خاندان کو بہکا نہیں سکا۔
ایک حدیث میں شیخ صدوق نے امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے نقل کیا کہ آپ نے فرمایا یہ جو حاجی مینا میں رمی جمرہ کرتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ شیطان ان چند مقامات پر ابراہیم کے سامنے آیا اور آپ نے اسے پتھر سے مارا، اسی وجہ سے رمی جمرات کو پتھر مارنا سنت قرار پایا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنے نفس کو تہمت دے اور اپنے نفسانی وسوسوں پر اعتماد نہ کرے اس نے شیطان پر قابو پا لیا۔ ٹاپک 119 شیطانی وسوسے، ہوشیار آدمی۔ حاتم اسم نے کہا شیطان ہر روز وسوسہ کرتا ہے، آج کیا کھاؤ گے؟ میں کہتا ہوں موت۔ کہتا ہے آج کیا پہنو گے؟ میں کہتا ہوں کفن۔ کہتا ہے تم کہاں ہو اور تمہاری منزل کہاں ہے؟ میں کہتا ہوں قبر میں۔ جب وہ اس طرح کے دندان شکن جواب سنتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ ہرگز میں اس کے وسوسوں کی کمند میں گرفتار ہونے والا نہیں ہوں۔ اس وقت وہ کہتا ہے تم میرے لیے بہت برے ہو کیونکہ تم سے مجھے کوئی بھلائی نصیب نہیں ہوتی۔ اس گفتگو کے بعد وہ رنج و غم کے ساتھ مجھ سے جدا ہو جاتا ہے۔